Drop it. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکنا نصیب ہوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہ تو جنت میں جائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ان کو دیکھنا نصیب ہوں گی، اور نہ ہی وہ جنت کی نعمتیں چکھ سکیں گے۔ سب سے پہلا، ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، مطلب جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، یہ نہیں کہ مطلب شراب پینا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن ہاں اگر کبھی ہو جائے بندے سے تو توبہ کر لینی چاہیے مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کا، لیکن جس دن ملک الموت آ گیا تو اس دن میں توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ مطلب مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے تو شاید اللہ معاف کر دے۔ تو سب سے پہلا تھا جو ہمیشہ شراب پیتا ہو۔ دوسرا، سود خور۔ سود خور وہ ہے جو کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کل بہت زیادہ سود خور ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے پاکستان میں۔ تو سود خور کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں، جو کہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تیسرا، وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، جو ناحق یتیم کا مال کھائے۔ یتیم سے مراد وہ لوگ ہیں جس کے والدین میں سے باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیم کے بہت سارے فضائل بھی آتے ہیں کہ ان کے اگر سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور اللہ کے رضا کے واسطے ایسا کرے تو اس کے ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھیرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی یتیم لڑکے اور لڑکی پر احسان کرے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جو کسی یتیم لڑکی یا لڑکے پر احسان کرے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے میری یہ انگلیاں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑکی ہو رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی۔ ترجمہ، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے یتیموں کے مال پہ دوسری حدیث سنائی ہے۔ اب تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، فرشتے ان پر مسلط ہیں کہ وہ ان کے ہونٹوں کو چیر کر ان میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ٹھونس رہے ہیں کہ وہ آگ منہ سے داخل ہو کر پہانے کی جگہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ نہایت آہ وزاری سے چلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔
یعنی یتیم کا مال کھانا اتنا سخت گناہ ہے۔ اچھا، تو اب ہے چوتھا، جو شخص والدین کی نافرمانی کرے۔ آج کل اللہ معاف کرے بہت زیادہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور والدین کی نافرمانی قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ قیامت سے پہلے جو نوجوان طبقہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کریں گے۔ آج کل ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ بیوی کی مانتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اتنا تو سوچ لو کہ تمہیں بچپن سے کس نے پالا، اس سٹیج تک لانے کے لیے آپ کے والدین نے کتنی محنتیں کی۔ اگر آپ کے والدین آپ کو نہ پالتے، اگر آپ کے والدین آپ کو گھر میں نہ رکھتے، تو آپ اس سٹیج تک پہنچ سکتے تھے؟ کوئی اور آپ کو پال لیتا ہے اس کی جگہ؟ میرے بھائیو، تھوڑے ہوش سے کام لو۔ بیویوں کی وجہ سے والدین کو مت مارو، اور والدین کی وجہ سے بیویوں کو مت مارو، دونوں کو برابر کا درجہ دو۔ کہ بیوی جو، اگر آپ فور ایگزامپل بیوی کو ایک کپڑا لے کے دے رہے ہو تو والدین کو بھی ایک کپڑا لے کر دو۔ یہ نہیں کہ بیوی کو ایک اور آپ کہو کہ میں تو والدین کا بڑا فرمانبردار ہوں، میں ان کو 3 کپڑے نہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ کہ دونوں کو برابر، اور اگر بیوی کو 3 لے کے دے رہے ہو والدین کو ایک، یہ بھی نہیں کرنا، دونوں کو برابر لے کر چلو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ